اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسینیہ قائمہ خاتون لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجۃ الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، پہلا ہی سوال ہے، مظفر نگر سے سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم مولانا، اگر روزے کے دوران شدید دانت میں درد ہو جائے اور ڈاکٹر اس کو نکلوانے کی صلاح دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، روزے کی حالت میں دانت نکلوانا کراہت رکھتا ہے، کراہت شدید، کیونکہ بالآخر اس سے خون ریزی ہوگی۔ لیکن اگر مجبوری ہو جائے اور انسان کو ڈاکٹر کہے کہ ابھی نکالنا ہے، فوراً نکالنا ہے، اور افطار کے بعد تک مثلا انتظار نہیں کیا جا سکتا ہے تو نکلوایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ کراہت ہے، ویسے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور کوشش بس یہ کرے کہ بالآخر خون جب نکلے گا تو اس کو عام طور سے عادت ہوتی ہے اسے اندر نگل لے انسان، بس اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے، ورنہ روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے خون اندر چلا گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا، کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیا اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، اس سے قبل بھی یہ سوال آ چکا۔ مرجع علی قدر کا نظریہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا، انویسٹ کرنا، شیئرز کی خرید و فروخت کرنا، یا حتیٰ اگر وہاں بروکر کا کوئی کام کر رہا ہے اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، اس کمائی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایسی کمپنیز کے شیئرز خریدنا جو صرف اور صرف حرام کرتی ہوں، مثال کے طور پہ خلیعاذن باللہ شراب کا کاروبار کرتی ہوں یا پوک کا کاروبار کرتی ہوں، یا اس طرح کی چیزیں جو سیدھے حرام ہیں، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جن کے بہت سے کام ہوتے ہیں، ان میں ممکن ہے ایک آدھ چیز دوسری حرام بھی ہو، لیکن ایک کمپنی جو صرف اسی حرام کے کام میں ملوث ہے تو اس کے شیئرز نہ خریدیں، باقی کمپنیز کے شیئر خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور جو آپ نے وائس میسج کے ذریعے ہمیں بھیجیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سر میں درد ہو تو بام لگا سکتے ہیں؟ جی بنا۔ دیکھیے، روزے کی حالت میں بام لگانے سے کوئی فرق روزے کے اوپر نہیں پڑے گا، کیونکہ بام لگانے سے نہ وہ کھانے کے حکم میں آتی ہے نہ وہ پینے کے حکم میں آتی ہے۔ سر میں بام لگانا یا مثال کے طور پہ جسم میں کہیں چوٹ لگ جائے اور کوئی اسپرے لگا لینا یا آیوڈیکس ٹائپ کی کوئی چیز لگا لینا، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے اور اس پہ کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ انسان اگر روزے اس کی حالت میں مریض ہو جائے اور کوئی دوا، ایکسٹرنل دوا کوئی بھی لگانی پڑ جائے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ ٹرین میں جب ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں تو وہاں پر جو پاٹ رکھے ہوتے ہیں، یعنی جس سے آبدست کیا جاتا ہے، استنجا کیا جاتا ہے، تو کیا اس سے آبدست کیا جا سکتا ہے؟ اگر کراہیت ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، کسی بھی شے کی نجاست ثابت ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، لہٰذا جو پاٹس ٹرین میں ہیں اور ہر ایک یوز کر رہا ہے، ان کی نجاست تب تک ثابت نہیں جب تک آپ اپنی آنکھوں سے اس کو نجس ہوتے ہوئے نہ دیکھیں، وہ پاک کے حکم میں ہے۔ ایک کام احتیاطاً آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جہاں سے پانی اس پاٹ میں بھرا جاتا ہے اس کو اتنا بھریں کہ وہ چھلک جائے۔ تو ظاہر بات ہے یہ ٹنکیاں جو ٹرین میں عام طور سے لگی ہوتی ہیں پانی کی، یہ بہت بڑی ہوتی ہیں، یعنی یہ 500 لیٹر سے زیادہ کی ٹنکیاں ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ پانی، وہ پاٹ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر کوئی شک بھی ہو کہ وہ نجس تھا تو اب وہ پاک کے حکم میں آ جائے گا اور آپ اس سے استنجا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو روزے میں نہا نہیں سکتے؟ علیکم السلام۔ نہیں، یہ تھوڑی سی سمجھ کی غلطی ہے۔ سر کو ڈبونے سے مراد سر بھگونا نہیں ہے۔ آپ جب نہاتے ہیں تو آپ کا سر بھیگتا ہے، آپ ڈبوتے نہیں ہیں۔ ڈبوتے کا مطلب یہ ہے کہ پورا سر پانی میں امبرز کر جائے، جس کو ہم اپنی زبان میں، اردو زبان میں، خالص زبان میں ڈبکی لگانا کہتے ہیں، یعنی اس طرح سے کہ سر اور چہرہ اور کان وغیرہ سب پورے ڈوب جائے، پانی کے اندر چلے جائیں، یہ منع ہے۔ لہٰذا نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔ بہت سے
غسل ہیں جو رمضان میں ہیں، یہ رمضان المبارک میں ہیں، یہ مثال کے طور پر جمعے کے دن کا غسل ہے، مستحب غسل ہے، تو کیا رمضان کے جمعے کے دن غسل مستحب نہیں رہے گا؟ نہیں، مستحب رہے گا۔ یا شب قدر پہ تو باقاعدہ اعمال میں ہے کہ مغرب سے پہلے غسل کرے، اسی غسل سے مثلا نماز پڑھے۔ البتہ یہ میں تاکید کر دوں کہ وہ غسل جو شب قدر میں کیا جاتا ہے، یعنی مغرب سے پہلے یا زوال، مثال کے طور پر سورج ڈوبنے کے آس پاس، اور تاکید ہے کہ اسی غسل سے نماز پڑھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ غسل اتنے جلدی کیا ہو کہ اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہو، البتہ وضو ضروری ہوگا، اس غسل سے نماز واجب ادا نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اتنا قریب ہو کہ کہا جائے کہ یہ اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اور حدث اور اس سے خبث حاضر نہیں ہوا ہے، لیکن اگر وہ غسل کیا تو اسے وضو کرنا پڑے گا۔ یہ تو خیر 20 کی بات آ گئی۔ پانی سر ڈوبنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، لہٰذا مثال کے طور پر ایک بالٹی ہے آپ کے واش روم میں، اور آپ نے مثال کے طور پر باتھ روم میں جا کر آپ نے اپنا سر اس بالٹی میں ڈبو دیا، باقی باڈی باہر ہے، آپ نے سر ڈبو دیا، تو یہ روزے کو باطل کر دے گا۔ یا مثال کے طور پر بڑا ٹینک ہے آپ کے پاس، یا سوئمنگ پول ہے، یا ندی ہے، یا تالاب ہے، آپ اس میں اپنی باڈی کو لے گئے، آپ کا دھڑ باہر، دھڑ اندر ہے، گردن سے اوپر پورا حصہ باہر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، روزہ آپ کا صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حتیٰ وہی پانی آپ اپنے سر پہ بھی ڈال کر نہا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ اندر چلے جائیں پوری باڈی کو لے کے اور مثال کے طور پر ڈبکی لگا لیں تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو چاہے سر دھڑ باہر رہے اور سر کو کسی چیز میں ڈبو دیا جائے، ٹینک وغیرہ میں، یا پوری باڈی ڈبو دی جائے، تب روزہ باطل ہوتا ہے۔ وَإِلَّا سر دھونے میں، بدن دھونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ نہانے سے باطل نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال روزے کے صحیح مناسب ہے، یہ سوال اس سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مولانا صاحب کیا سفر میں جو مستحب روزے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہی شرط ہوتی ہے کہ قصر ہو جائے، مطلب روزہ چھوڑ دیا جائے اور نہ ہو جائے؟ بالکل، سفر میں روزہ کلن چاہے مستحب ہو چاہے واجب، جی، اس کے لیے انسان کا اپنے وطن میں یا کسی ایسی جگہ ہونا ضروری ہے جہاں وہ 10 دن قیام کرے۔ نماز تو قصر ہو جائے گی، لیکن روزے کا قصر ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتا، صرف اور صرف مدینہ منورہ کہ خدا ہم سب کو جانا نصیب کرے، وہاں کے لیے استثناء ہے کہ انسان حاجت کے لیے مدینہ میں 3 دن روزہ رکھ سکتا ہے، اور مدینہ میں اختیار بھی ہے کہ انسان مسافر ہوتے ہوئے نماز پوری پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ مکے کے لیے نہیں ہے، کوفے کے لیے نہیں ہے، کربلا کے لیے نہیں ہے، وہاں اگر مسافر ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ البتہ مکے میں، کوفے میں اور کربلا معلیٰ میں نماز پوری پڑھ سکتا ہے، ولو یہ کہ اپنے ہوٹل میں پڑھ رہا ہو۔ مسافر ہے، 3 دن کے لیے مکے گیا ہے، 5 دن کے لیے مکے گیا ہے، 4 دن کے لیے کربلا گیا ہے، 3 دن کے لیے کوفے گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ نماز پوری پڑھے چاہے قصر پڑھے، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا سوائے مدینہ منورہ کے کہ حالت سفر میں بھی 3 دن قصد حاجت کے لیے، کسی حاجت کی روانی کے لیے 3 دن کا مطلب یہ نہیں کہ تینوں دن رکھے، مطلب 1 دن بھی 2 دن یا 3 دن تک روزے رکھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی شہر میں یہ اجازت نہیں ہے۔ البتہ حج میں ایک باب ہے جہاں پر کسی انسان کے پاس قربانی نہ ہو، جی، تو اس کے لیے حکم قرآن ہے کہ پھر وہ 3 دن روزہ رکھے گا یہاں مکے میں، اور 7 دن واپس آ کے اپنے وطن میں رکھے گا۔ یہ خاص استثنائی مسئلہ ہے حج کی قربانی، جس کے پاس نہ ہو اور وہ پیسے نہ رکھتا ہو قربانی دینے کے، تو وہ روزے رکھ کے اس کو جبران کر سکتا ہے، وَإِلَّا مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ایک صورت اور بنتی ہے کہ انسان اپنے اوپر قصد کر لے روزے کی، مثال کے طور پر یہ نظر کر لے کہ مثال کے طور کے اوپر میں مثال کے طور پر 10 شوال کو دنیا میں کہیں بھی ہوں گا میں روزہ رکھوں گا، جی، ابھی تو پتہ نہیں کہاں ہوں گا، ہو سکتا اپنے وطن میں رہے، ہو تو ابھی پتہ نہیں، اگر پہلے سے معلوم ہے کہ اس دن میں سفر پہ رہوں گا تو قصد نہیں کر سکتا، ابھی پتہ نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر مجھے کربلا معلیٰ جانا نصیب ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، تو یہ انسان اس طرح سے اگر نیت کر لے تو اس کے روزہ سفر میں بھی رکھ سکتا ہے کہ اس نے دن معین کر دیا تھا پہلے سے، البتہ سفر معین پہلے سے نہیں تھا۔ مثال کے طور پر سے نظر کی کہ 10 شوال کو میں روزہ رکھوں گا، یا 15 ذی الحج کو روزہ رکھوں گا، یا 15 ذیقعد کو روزہ رکھوں گا، اور چاہے میں کسی حال میں رہوں۔ اب 15 شوال کو اتفاق سے اس کو سفر پیش آ گیا، جی، لیکن چونکہ اس نے نظر کی تھی اور نظر پوری کرنی تھی، لہٰذا سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، وہ الا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ انسان مسافر ہوتے ہوئے روزہ رکھے۔ جزاک اللہ۔ اب اس میں ایک سوال میں جوڑ دوں، سرکار وہ جو عہد ہے، ظاہر سی بات اس نے اپنی منت کی ہے
اور یہ ہر مہینے ہر سال کے لیے کسی بھی ایک ڈیٹ کو فکس کیا ہے. اب وہ سفر میں ہے, بیماری کی حالت میں, لیکن اگر کسی اور عذر کی وجہ سے یہ روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اب اس پہ کیا کفارہ ہوگا, یا اس کو پھر سے دوبارہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, اگر نظر سالانہ کی ہے, ہر سال میں فلاں تاریخ کو روزہ رکھو, وہ نظر جو ہوتی ہے وہ اولاً تو نظر جو ہے وہ خدا کے نام سے ہونی چاہیے. یعنی غیر خدا کی نظر اگر ہے تو نظر کر سکتا ہے, لیکن وہ شرعاً واجب نہیں ہوتی. مثلا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے نام سے نظر کرے کہ میں فلاں کام کروں گا, تو یہ, یا ان کی نظر سے یہ کام کرے, تو یہ واجب شرعی نہیں ہے. البتہ چونکہ ان ہستیوں کے نام سے کام کرنے کی بات کہی ہے تو اس کا احترام اسے کرنا چاہیے. واجب شرعی عہد میں, نظر میں, منت میں تبھی ہے جب وہ اللہ کے نام سے کی جائے اور اللہ کا نام بیچ میں لیا جائے, تب وہ واجب شرعی ہو جاتا ہے, عہد شرعی ہو جاتا ہے. اب چاہے وہ ایک مہینے میں سال میں ایک ہی بار کی بات ہو, یا مثلا ایک ہی بار زندگی میں ایک ہی بار اس نے یہ نظر کیا, آئندہ کے لیے دوبارہ کرے گا. ایک دفعہ نہیں کہ میں زندگی بھر کے لیے ہر سال کے لیے فلاں تاریخ کی میں نیت کسی کام کے لیے کر رہا ہوں, تو وہ تو اس کے انسان کے اوپر ہے کہ جیسے وہ نظر کرے گا. اب مثال کے طور پہ مثلا زندگی میں تکرار کی بات نہیں, یہی نظر جو اس نے کی تھی کہ مثلا جیسے میں نے مثال میں کہا کہ مثلا 15 رمضان کو, 15 شوال کو, یا 15 ذی الحجہ کو, یا 15 ذی القعدہ کو روزے کی نظر کی اس نے, اور اس نے یہ نظر میں کہہ دیا تھا کہ اگر میں سفر میں ہوا تب بھی روزہ رکھوں گا, تو اس کے لیے روزہ ہے. لیکن مثال کے طور پر بیمار ہو گیا, یا خاتون مثال کے طور پر اپنے ان ایام میں آ گئی جس پہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, تو اس کے اوپر ساقط ہو جائے, کیونکہ شرط ختم ہوتے ہی موضوع بدل جاتا ہے اور حکم بھی بدل جاتا ہے. اب یہ بیمار ہو گئی, یا شخص بیمار ہو گیا, اتنا بیمار ہو گیا کہ اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, بیڈ ریسٹ ہو گیا, کسی بھی طرح سے اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, تو روزہ نہیں رکھے گا. جب بیماری سے اٹھ جائے گا تو ایک قضا کی نیت سے ایک روزہ رکھ لے گا, اور کفارہ اس کی گردن پہ کوئی نہیں. بہت شکریہ. بڑھتے اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم آقا, میرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی نیت دوپہر 12 بجے کری, کیا روزہ قبل ہے اگر انسان سحری کے لیے نہ اٹھ پاتا ہو تو؟ وعلیکم السلام. جی ہاں, ظاہراً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ سحری میں نہیں اٹھ سکے تو کیا قبل الظہر اگر روزے کی نیت کر لی تو روزہ صحیح ہے؟ بالکل روزہ صحیح ہے. اگر انسان سحر میں نہیں اٹھ پاتا ہے کسی بھی وجہ سے, اور بعد میں اس کی آنکھ کھلتی ہے, نماز صبح کے بعد آنکھ کھلتی ہے, تو وہ رمضان میں واجب روزے کی نیت قبل الظہر, قبل الزوال شرعی. جی مثال کے طور پہ کسی ملک میں, کسی شہر میں 12 بجے ہوگا, کسی شہر میں 12:30 بجے ہوگا, وہ آپ نے شہر کی ٹائمنگ کو دیکھ کے چیک کر سکتے ہیں. زوال شرعی سے پہلے اگر اس نے نیت کر لی, کوئی مفطر انجام نہیں دیا ہے, تو اس کا روزہ صحیح ہے. البتہ اس سے بہتر طریقہ ہے کہ رات میں نیت کر لے, رات میں یہی نیت کر لے کہ میں کل روزے سے رہوں گا یا رہوں گی, یہی کافی ہے. دوبارہ اس کو صبح دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور یہی نیت کافی ہے. یعنی سحر میں اٹھ کے نیت کرنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے. رات میں جب سوئے تھے تو یہ نیت تھی کہ اگلے دن میں روزہ رکھوں گا, یہی کافی ہے. جزاک اللہ. اگر ایک بار میں پھر یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نیت کا مسئلہ ہے, بار بار خیر آپ تکرار کرتے رہتے ہیں, لیکن اس ایپیسوڈ میں بھی میں چاہوں گا کہ نیت اصل میں کیا ہے, نماز کی ہو, آیا روزے کی ہو, یا حج پر نکلنے کے سے پہلے جو بھی ارکان ہوتے ہیں اس کے لیے, تو یہ زبان پہ دہرانا ضروری ہے یا قصد کر لینا خالی ضروری؟ اس کے بارے میں تفصیل سے ذرا بتا دیں. دیکھیں, نیت جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا, نیت کا اگر ہم ترجمہ کریں انگریزی میں تو انٹینشن, اردو میں تو تقریباً نیت ہی لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن انٹینشن اگر ہمارے بچے جو آج انگریزی تعلیم سے الحمدللہ وابستہ ہیں اور اردو سے تھوڑا دور ہیں, جس کے لیے الحمدللہ نہیں کہا جا سکتا, اپنی مادری زبان کے سلسلے میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور تو نیت انٹینشن کو کہتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا ہے, یہی کافی ہے. مثال کے طور پر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ قبلے کی طرف ہیں, آپ وضو کر کے آئے ہیں, آپ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں, فون بج رہا ہے آپ اٹھا نہیں رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ نماز کی نیت سے اس کو زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہہ دے کہ مثلا میں نماز مغرب پڑھ رہا ہوں, یا نماز ظہر پڑھ رہا ہوں, یا عصر پڑھ رہا ہوں. ذہن میں ہونا ہی کافی ہے. زبان سے یہ کہنا کہ میں مثال کے طور پر 4 رکعت نماز ظہر پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ, یہ ضرورت نہیں ہے. یہ ذہن میں ہونا ہی کافی ہے. البتہ زبان سے دہرانے میں اس کی کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن اگر نہ دہرائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح روزے میں زبان سے یہ کہنا کہ میں نماز صبح سے, اذان صبح سے لے کے اذان مغرب تک اپنے آپ کو مفطرات روزہ سے پاک رکھوں گا یا منع رکھوں گا, روکے رکھوں گا قربتاً اللہ, یہ ضروری نہیں ہے. ذہن میں یہ ہونا
کہ میں روزے سے ہوں، میں صبح کی اذان سے لے کر اذان مغرب تک کوئی ایسا کام انجام نہیں دوں گا جو خداوند عالم نے روزے میں منع فرمایا ہے، اور یہ عمل میں اللہ کی قربت کے لیے کر رہا ہوں، یہی نیت ہے۔ اور روزے میں استمرار نیت بھی ضروری، تو ظاہر ہے کہ آپ دن بھر اسی نیت سے ہی ہیں، کیونکہ آپ نہیں کھا رہے، سامنے کھانا رکھا ہے، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ پانی نہیں پی رہے، پیاس لگی ہے لیکن پانی نہیں پی رہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ روزے سے ہیں، یہی انٹینشن ہے۔ یہی حج میں ہے، یہی زکوٰۃ میں ہے، زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، ذہن میں رہنا کہ یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، واجب سمجھ کے کر رہا ہوں، مستحب سمجھ کے کر رہا ہوں، جو بھی ذہن میں ہے کافی ہے۔ حتیٰ واجب اور مستحب کو ڈسٹنگوش کرنا، الگ الگ کرنا، نیت میں دہرانا ضروری نہیں ہے، وہی ذہن میں ہونا کافی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے کیا کوئی دعائیں ہیں، خاص دعا؟ مثلا میں انا انزلنا پڑھنے کے بعد روزہ کھول لیتا ہوں، اس کے لیے کچھ خاص دعائیں ہیں؟ دیکھیں، روزہ کھولنے کے لیے کسی دعا کی تاکید مثال کے طور پہ واجب ہونا قرار نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی دعا نہ پڑھیں، آپ نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی یا پی لی، آپ کا روزہ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مستحب ہے کہ انسان سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے روزہ کھولنے سے پہلے، اور بہت سی دعائیں، ان میں سے سب سے آسان دعا جو بہت چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، کہ انسان کہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، اتنا کہہ کر اپنی چیز کو کھائے اور خدا سے اس وقت دعا کرے مغفرت کی۔ بہترین موقع ہے جس وقت انسان افطار کرتا ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کرنا، اور خداوند عالم ایک روزے دار جس وقت روزہ کھول رہا ہوتا ہے اس کی دعا کو سنتا ہے۔ البتہ خدا ہمیشہ سنتا ہے، لیکن جیسے کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں خداوند عالم زیادہ کرم کے ساتھ نگاہ کرتا ہے، تو یہ بہترین موقع ہے کہ انسان دعا کرے، اور جب دعا کرنا چاہیں افطار کے وقت تو سب سے پہلے اپنے امام کے لیے دعا کریں، پھر اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے عیال اور دیگر چیزوں کے لیے دعا کریں۔ سب سے پہلے اپنے امام کو یاد کریں۔ جب آپ اپنے امام کو یاد کریں گے تو امام آپ کو یاد رکھیں گے، اور اگر امام کسی کو یاد رکھے تو یقیناً دنیا بھی اس کی خیر کے ساتھ ہے اور آخرت بھی اس کی خیر کے ساتھ ہے۔ لہٰذا دعاؤں میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہتر ہے کہ انسان صبح جب سحر کر لے تو سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے، اور افطار سے پہلے انا انزلنا، یعنی دو سورہ انا انزلنا کے بیچ میں اس کا روزہ رہے، تو اس کی بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں آقا نے اس دعا کے لیے کہا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن اس لیے دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بڑھتے ہیں، کچھ اور سوال بھی جو آپ نے بھیجیں اس کو بھی شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا غسل کرنے سے پہلے جسم کو پاک کرنا ضروری ہے؟ علیکم السلام۔ دیکھیں، غسل کرنے سے پہلے جسم پاک ہونا چاہیے۔ البتہ مثال کے طور پہ جسم کے کسی حصے میں نجاست لگی تو نجاست آپ نے دور کر دی ہے، اب آپ جیسے غسل کرتے وقت ہی اگر اس کو پاک بھی کرتے جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا کہ الگ سے پانی ڈال کے اس کو پاک کیا جائے اور پھر غسل کیا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر عین نجاست ہٹ چکی ہے وہاں سے تو پھر آپ غسل کرتے وقت بھی اس کو پاک کر دیں، کیونکہ غسل کرنے سے بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ جیسے جاری پانی میں غسل کر رہے ہیں تو جیسے ہی پانی اس حصے میں پڑے گا وہ پاک ہو جائے گا، تو غسل کے ساتھ ہی وہ پاک بھی ہوتا چلا جائے گا۔ الگ سے پاک کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن عین نجاست کو غسل سے پہلے ہٹا لینا ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا سوال ہے کسی شخص کے بیمار ہونے سے اس پہ آنے والی بلا دور ہو جاتی ہے، یا پھر جس گھر میں وہ شخص بیمار ہوا ہے اس گھر پہ آنے والی بلا دور ہو جاتی ہے؟ علیکم السلام۔ آقا، یہ سوال واقعی بڑی اہم ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کسی انسان کو اس طرح سے بیماری میں مبتلا، تو کچھ افراد جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بلا آنے والی تھی تو اس کے گناہ بھی اس عوض بھی کم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جب حالت احتضار ہوتا ہے اور کچھ لوگ بہت جاکنی کے عالم میں بڑی مشکل سے ان کا دم نکلتا ہے، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کی گناہوں کا کی وجہ سے اس کو اس انداز میں پہنچا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کو ہم کس انداز میں دیکھیں؟ دیکھیں، ایک عمل ایسا ہے، یعنی کبھی کبھی خداوند عالم کی جو عظمتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، مومن کے لیے بہت سی چیزیں جو ظاہری طور پر سخت ہوتی ہیں
وہ خداوند عالم اپنی رحمت میں تبدیل کر دیتا ہے. جزاک اللہ. یعنی اگر انسان مومن، البتہ یہی چیز غافر کے لیے عذاب ممکن ہو خدا کی طرف سے، کہ وہ آخری عذاب کی جگہ دنیا میں بھی کچھ عذاب اس کا شروع ہو جائے. تو جیسے کہ آپ نے کہا یا انہوں نے سوال کیا برادر نے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان مریض ہے تو کیا اس کے گناہوں کا کفارہ؟ یقیناً روایت میں مفصل تفسیر کے ساتھ یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ اگر کوئی مومن مریض ہوتا ہے تو خدا اس کے اس مرض کو، اس کے درد جو کرب اس کو محسوس ہو رہا ہے، یا حتیٰ بچے کا درد اور کرب ہے جو والدین اذیت ہو رہے ہیں جی، تو بچہ تو گنہگار ہے نہیں، ابھی نابالغ ہے، لیکن اس کا درد اور کیفیت جو گزر رہی ہے اور اس کی وجہ سے والدین کو اذیت ہو رہی ہے، تو والدین کے گناہ میں خدا بخشش اور تخفیف کر دیتا ہے. لہٰذا ہمارے اوپر جو بیماری بالآخر دنیا کا سسٹم ہے. خداوند عالم نے جو سسٹم بنایا اس میں جسم اگر اس حالت میں جائے گا تو بیمار پڑے گا، جسم کے اوپر کوئی اٹیک ہوگا وائرل تو جسم ایک طرح سے ریاکشن کرے گا، آپ کو لگے گا آپ مریض ہو گئے ہیں. بالآخر ایک باڈی کا سسٹم اس نے بنایا ہے. تو یہ بالآخر ضرورت تو اس سسٹم کی ہے، لیکن خدا اتنا رحمان ہے کہ اس سسٹم کی ضرورت کے باوجود اپنے مومن بندے کو اس کے عوض میں یہ درد جو اس کو ہو رہا ہے، یہ تکلیف جو اس کو ہو رہی ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، یا گناہوں میں بخشش کر دیتا ہے، یا آخرت میں اس کے مقام کو اعلیٰ کر دیتا ہے. اسی طرح حالت احتضار میں بھی ہے کہ حالت احتضار میں جو جانکنی کے عالم میں سختی ہوتی، کسی کے لیے سختی بالکل نہیں ہوتی، کسی کے لیے سختی ہوتی ہے. تو بعض روایات سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ خداوند عالم اس سختی کے عوض میں وہ گناہ جو اس سے ہوئے ہیں، ابھی اس کو توفیق نہیں مل پائی، توبہ نہیں کر سکا یا ان کا جبران نہیں کر سکا، وہ گناہ تو خدا ان گناہوں پہ تخفیف کر دے گا یا بالکل بخش دے گا. لہٰذا انسان اس طرح کے جب مواقع آئے تو خداوند عالم سے طلب رحمت کرے تاکہ اس کی رحمت تو شامل حال ہے ہی، اور زیادہ رحمت اسے ملے. تو جیسے کہ ہمارے بھائی نے سوال کیا، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو یقیناً اس کے گناہ بھی خداوند عالم اس بیماری کے عوض میں بخشتا ہے. والدین کے لیے اگر وہ بچے کی اذیت ان کے لیے اذیت کا سبب ہے تو ان کے گناہ میں بھی تخفیف کرتا ہے. جس گھر میں ہے اس گھر کے مکین اگر پریشان ہوتے ہیں تو ان کی گناہ کو بھی بخشتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی وسعت ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں نیچرل سسٹم سے پیش آنے والے مسائل میں بھی وہ ہمارے لیے رحمت کا سامان فراہم کرتا ہے اور اپنی رحمت سے ہمیں نوازتا ہے. کہ ہم سب کو خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہماری مغفرت کرے. اور ماہ مبارک رمضان اس کا بہترین موقع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماہ مبارک میں کس چیز کو انسان اپنے خدا سے مانگے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ کی مغفرت اور رضوان کو مانگے، کہ اس سے بہتر موقع فراہم نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ آقا. بڑھتے ہیں، اگلا سوال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہیئر آئل استعمال کر سکتے ہیں؟ جی مولانا. یقیناً سر میں تیل لگانے میں روزے کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ بدن کے کسی حصے میں بھی تیل لگانے میں، آئل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے روزے کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا ہے. اور انسان اگر ایسا کوئی عمل انجام دیتا ہے، یہ مفتلا حتیٰ کراہت بھی نہیں ہے، یعنی سر میں تیل لگانا یا بدن میں تیل لگانے کی کراہت بھی نہیں ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اپنے تعاون سے نوازیں، اور انشاءاللہ جس طرح سے ہم اس پروگرام کو اور دیگر پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس میں آپ کی تعاون کی بھی ضرورت ہے. دیگر ڈسکرپشن پر جو بینک کی ڈیٹیلز ہے، آپ اس میں اپنے رقم شرعی یا دیگر جو صدقات ہیں وہ بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں، یا ہمارے دفاتر سے رابطہ کر کے یہ رقم آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.